شکر کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی الحمدللہ کی تسبیح پڑھ لینی ہے، وہ ثواب اپنی جگہ ہے۔ شکر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پریکٹیکلی شکر نظر آنا چاہیے۔ آپ کو اگر کوئی شخص نعمت دیتا ہے، کوئی گفٹ دیتا ہے، تو وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ میں نے جو اس کو گفٹ دیا اس کو یوز کرے۔ مجھے کئی لوگ بال پوائنٹ دے کے جاتے ہیں، جی لکھنا ہے جی اتنا، نہ لکھو، وہ تو کہتے ہیں بے قدری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں نا، تو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اپنے بندوں سے کہ وہ ان نعمتوں کو ان کاموں میں کھپائے جو اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان نعمتوں کو ان چیزوں سے بچائے جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ یعنی آنکھیں دی ہیں تو اللہ کی یہ خواہش ہے اپنے بندے سے کہ آنکھیں حرام کی طرف نہ اٹھیں۔ جب آپ نے حرام سے آنکھوں کو بچا لیا، آپ نے آنکھوں کا شکر ادا کر دیا۔ زبان کو حرام سے بچا لیا، زبان کا شکر ادا کر دیا۔ دل کو بچا لیا، دل کا شکر ادا کر دیا۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، دل بھی زنا کرتا ہے، شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے۔ دل میں جان بوجھ کے برا خیال ہے، اے تو آ گیا، جھٹک دیا، چھوڑ دیا، جان بوجھ کے نہ۔ پیٹ کا شکر یہ ہے کہ پیٹ میں حرام مال نہ جائے۔ پاؤں کا شکر یہ ہے کہ پاؤں حرام کام کی طرف نہ اٹھے۔ ہاتھ کا شکر یہ ہے کہ ہاتھ حرام کام کی طرف نہ بڑھے، نہ کسی پہ ظلم کے لیے، نہ کمائی کرنے کے لیے۔ تو یہ سار ہے۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ دنیا میں سب سے مشکل کام اگر کوئی ہے نا تو وہ شکر کرنا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں جناب، پہلے خوب اللہ کا گلہ شکوہ کرتے ہیں، اپنا پورا غصہ نکالتے ہیں معاذ اللہ، اینڈ تک کہتے ہیں چلو جی جو دی مرضی، اللہ کا شکر ہے جی، پھر بھی تو جو اپنی روح راضی کرنی ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں، اور پھر اس کو نام صبر کا دے رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ بخاری میں حدیث ہے کہ صبر تو صدمے کے آغاز کے اوپر ہے، جب آپ نے اس وقت نہیں کیا تو پھر تو بات ختم ہو گئی۔ لیکن صبر کا ذکر شکر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اگلی آیت بھی سن لیں، وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کیا کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ کس کی مدد؟ اللہ کی۔ ظاہر ہے شیخ عبدالقادر جیلانی کی مدد تو نہیں طلب کرنی، مولا علی کی مدد تو نہیں طلب کرنی، اس سے اللہ کی، کیونکہ ساتھ ہی آ گیا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جو صبر کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اللہ ہو جائے گا۔ جب وہ صبر کے ذریعے اللہ کو پکاریں گے، اللہ ان کی مدد فرما دے گا۔ سمپل چیز ہے، صبر کے اندر پوری زندگی ہے۔ بلکہ نماز بھی صبر ہی ہے جناب۔ فجر کی نماز گرمیوں میں اٹھ کے پڑھنا صبر نہیں ہے، جب نیند ہی نہیں پوری ہوتی۔ سردیوں میں نماز کے لیے وضو کرنا کیا صبر نہیں ہے؟ صبر کی 3 اقسام ہے مینلی۔ ایک صبر ہے اللہ تعالی کی طرف سے آئے ہوئے تکلیفوں پہ صبر کرنا، وہ تو ہم سب کو پتہ ہے، اور وہ صبر ہوگا ابتدائی صدمے میں۔ اس کی آگے آیات بھی آ جائیں گے، اس کے لیے آپ نے کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم خود بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہم نے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ یہ تکلیف بھی آئی، الٹیمیٹلی چلی جائے گی۔ اور صحیح مسلم میں آگے ایک اور دعا کا حصہ ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، جو یہ دعا پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بہتر نعم البدل عطا فرمائے گا اس چھوٹ جانے والی چیز کے ایک۔ اس کا مطلب یہی ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اس سے بہتر میرے لیے خلیفہ مقرر کر دے، بہتر نعم۔ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی نشانی بتائے گا کہ وہ جب بھی ان پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو پہلا صبر ہے تکلیفوں پہ۔ دوسرا صبر ہے جو اللہ نے آپ پہ پابندیاں لگا دی ہیں فرائض کی، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، یہ ظاہر ہے آپ کو اس کے لیے جنبی ہوں تو غسل اتارنا ہے، اس کے لیے آپ کو تکلیف سے نہیں گزرنا پڑتا، پروٹوکول دینا پڑتا، تو یہ بھی ہے۔ اور تیسرا صبر ہے حرام چیزوں سے بچنے پہ، آنکھوں کی حفاظت کرنا، اس کو حرام سے بچانا، اس کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے۔ حرام کما کے راتوں رات امیر ہو جانا یہ تو آسان کام ہے، لیکن حلال کما کے روکھی سکی کھا کے گزارا کرنا اور اللہ سے ڈرنا کہ میں نے حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں نہیں جانے دینا، اس کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ تو یہ 3 صبر ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تکالیف پہ صبر، نمبر 2 اللہ نے جو آپ پہ فرائض لگائے ہیں ان فرضوں کو منوان اسی طریقے سے پورا کرنے میں جو تکلیفیں اٹھانی ہیں اس پہ صبر، چاہے وہ گرمیوں کے روزے ہوں اور سردیوں کے وضو ہوں اور گرمیوں کی فجر کی نماز ہو، اور تیسرا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حرام سے بچنے کے لیے آپ کو ایمفسائز کیا ہے اور اٹریکشن بھی رکھ دی اس حرام کے اندر، تو صبر کرنا پڑے گا نا. اٹریکشن تو ہے ہر حرام چیز میں. مسلم شریف میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے اور جہنم کو، دوزخ کو خوشگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے. یعنی دنیا میں ہر خوشگوار چیز دوزخ کی طرف لے جاتی ہے اور ہر ناگوار چیز جنت کی طرف لے جاتی ہے. اب وہ ناگوار کی ہرڈلز جو عبور کرے گا نا تو جنت تک پہنچے گا. یہ ہے وہ چیز.